دل لگی گدھے سے تو بڑی کا چیز ہے. اپنے نکاح میں جو عورت آ جائے اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. سرکار فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، خیرکم تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ آج ہم کہتے ہیں ہم بہتر ہیں، ہر آدمی سینہ تان کے کہتا ہم بہتر ہیں، لیکن بہتر کون ہے ہم میں؟ سرکار فرماتے خیرکم تم میں کا سب سے بہتر کون ہے؟ خیرکم لأہلہ، جو تم میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو وہی تم میں سب سے بہتر ہے. بیوی کے لیے بہتر بنو، بیوی پر ظلم نہ کرو، بیوی کو مارو نہ، بیوی کے گھر میکے والوں کو برا بھلا نہ کہو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو گویا کہ تم سب سے اچھے مسلمان ہو. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، اے میرے امتیوں میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو. فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلْعٍ، اس لیے کہ یہ ٹیڑھی ہڈی سے بنائی گئی ہیں. عورتوں کی پیداوار کاہے سے ہے؟ تھک گئے ہو آپ لوگ ہم جانے تھے، لیکن اب آئے ہیں تو اتنی 2-4 منٹ رک جاؤ. ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہیں عورتیں، یہ رہی ہیں زندگی بھر ٹیڑھی. ان کا زیادہ سوجھی ہو تو طلاق تو لے لیں لیکن سوج نہیں ہوں گی. اس لیے نبی فرماتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو ٹیڑھی نہ سیدھی نہ کرو. زیادہ سوجھی ہو تو کہیں اصل کے ہو تو طلاق لے لو، اصل کے ضرور کہیں کہ اصل کے ہو تو دے دو طلاق. مردوا کہیں ہاری اصل کے 90 دہی دے، کہیں اصل کے ہو تو دہی دے، تو دے کے دکھاؤ تو بھلا. تو کہتے ہیں ابے منہ کھولیں چاہیے ہمارے، تو کہیں کھول دے اصل کے کھول دے، ابے کھولی جائے لاگت ہے منہ میں بم دھرے ابے داغ. لیکن وہ ٹیڑھی ہڈی سے بنی وہ کا کہاں سدھرے تھے؟ واہ بس اصل کے ہو تو منہ کھول دے آج. اور کھلت ہے تو اللہ جانے ایک سانگ میں کتھی طلاق بکت ہے، طلاق طلاق طلاق. اور کے بعد جب جنہیں دونوں کی ہاں تو معاملہ گڑبڑائے گا، تب ٹھنڈ ہی ہے. تب کے بعد جہی مدرسہ کبھوں مولوی مولانا سلام نہ کریے، نوبت ہے تو جہیں دورے سے کہیں اے السلام علیکم کہاں بات ہو، میرے حضرت گھر میں جھگڑا ہوا غصہ میں طلاق نکل گیا. غصہ ضرور بتائیں گے، لاگت کو نہ محبتوں میں طلاق دیتے ہیں. کہانی بوجھے سے مولوی شمس الدین کے وہاں سے لاؤ رسگلہ تک رات میں کھاؤ کھاؤ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. بتاؤ کیوں کہ تو غصے میں طلاق دے دیا. غصہ نہ کہو، اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے نکاح شیشہ ہے اور طلاق پتھر ہے، اور جب پتھر شیشہ پر مارو گے تو شیشہ ٹوٹے گا. چاہے محبت سے مارو چاہے غصہ سے مارو، بولو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ایسے ہی نکاح ہے. لیکن دے دیں کہیں نہ ہی حضرت غصہ میں نکل گا، پوچھے کئی دفعہ کہیں نہیں تو جان ہی نہیں پائیں کتنے دفعہ بول گئے. جب کہیں تو تمہارے لیے حرام ہو گئی تو کہیں نہ ہی حضرت جو خرچہ پانی ہو لے لو کا بناؤ کوئی صورت سے. لگا تو وہ میں دعا تبھی جو ہوتا. لیکن حرام کو حلال کون کہہ پائے گا؟ جب ایک مدرسہ بھگائے جائے تو دوسرے مدرسہ تیسرے مدرسہ سب کو بھگائے جائے. جب حرام ہے تو حرام ہے. لیکن اس زمانے میں کچھ دجال مولوی ٹہرا تھا، جب ہر جگہ سے بھگا تو راستہ میں ایک مولوی مل گیا. کہا نہیں نیم حکیم خطرے جانو نیم مولوی خطرے ایمان. مولوی مل گیا. بہت سے کہیں مولوی صاحب کا بنا دیا کوئی صورت ہے جو خرچہ پانی ہو لے لو. تو مولوی کہتے کتا دے ہو تو کہیں جون منگی ہو تو دے دے بے. تو مولوی کہتے روپیہ لے بے 10,000 لیکن کام تمہارے بالکل لوہا کے دے. نگاڑ دے دی 10,000. جب پائے گئے تو مولوی پوچھا تھا اچھا ہی بتاؤ کون دن طلاق دیے رہا ہے؟ تو کہتے اتوار کے دن رہے مولوی صاحب. تو مولوی صاحب کہتے جاؤ اتوار کے رہے. اتوار کے کہاں طلاق پڑتے رہے؟ اتوار کے دن کوٹ کچہری سب بند رہا تھے رے. اتوار کے نہیں طلاق پڑتے. جا لگائے تھے دجالی کے. اے لوگوں طلاق نہ دیا کرو. حدیث پاک میں ان محمود ابن لبید حضرت محمود بن لبید سے روایت قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل، حضور کو ایک آدمی کی خبر دی گئی. کیسے آدمی کی؟
طلق امرأته ثلاث تطلیقات جميعا کہ اللہ کے رسول فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ایک ساتھ میں. فقام غضبان تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہو گئے. وقال ایلعب بکتاب اللہ فرمایا سرکار نے کیا وہ اللہ کی کتاب سے کھیلے گا. وانا بین اظہرکم در حالے کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں. اے لوگوں میری موجودگی میں جب قرآن سے وہ کھیل کھیلے گا تو میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب قرآن نے 3 طلاق دینے سے منع کر دیا کہ دینا ہے تو ایک دے پھر سوچ لے, پھر نہ سمجھ میں آئے تو کچھ دن کے بعد پھر دوسری دے. 3 طلاق ایک ساتھ میں دینا قرآن نے منع کیا میری موجودگی میں, اور 3 طلاق دے کے قرآن سے کھلواڑ کر رہا ہے, میرے بعد کیا حال ہوگا. جب حضور نے اتنا غصہ فرمایا حدیث میں فقام رجل تو ایک صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا اذن لنا یا رسول اللہ اقتلوہ, اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دو ہم اس کو قتل کر دیں. ایک صحابی قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دو جس نے 3 طلاق دیا میں اس کو قتل کر دوں. وہ کون تھے؟ وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دو ہم 3 طلاق دینے والے کی گردن مار دیں. اس نے 3 طلاق دے کر کے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. ہائے افسوس آج نوجوان تھوڑی سی بات میں آ کر کے بس طلاق طلاق. یاد رکھو میرے نبی نے 11 عورتوں سے نکاح فرمایا ہے لیکن طلاق کسی عورت کو نہیں دیا ہے, اور تم ان کی امتی ہو ایک نکاح کرتے پھر طلاق دے دیتے. کتنے افسوس کی بات ہے. قرآن کہتا ہے اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو نبی کی پیروی کرو, اللہ تم کو محبوب بنا لے گا. تو طلاق نہ دیا کرو, صبر کر لیا کرو. صبر کرو گے اللہ درجات بلند فرما دے. جیسے ایک پیر صاحب تھے جن کا نام ہے حضرت سید ابو الحسن خرقانی, خرقان میں رہتے تھے. ان کے بہت سے مرید رہے ہیں. ایک دفعہ 10-12 مرید سوچن کہ چلو پیر صاحب کی زیارت کیا وجہ ہے, تو چلتے چلتے خرقان پہنچے. وہاں پہنچے تو حضرت کے دروازہ پہنچے, دروازہ کھٹکھٹائے تو حضرت رہے نے حضرت کی بیوی رہیں, تو حضرت کی بیوی آئی دروازہ کھولیں. دروازہ کھولے کے بعد وہ مرید لوگ سلام کہیں, پھر پوچھیں کہ حضرت کہاں ہیں. سب لوگ چاہے نہ دیکھو لاگت ہے کہ وہ دیکھا بھی نہیں کریا. وہ تو ویسے لاگت ہے جیسے کونوں گاؤں میں یہاں ہاتھی پہنچا تو سب کہنے رہے ہاتھی آوا ہاتھی آوا, تو سب دوری آویں دیکھے. تو گاؤں میں یہاں 4-5 تھوڑا اندھیرا ہے, اندھوے سنیں تو انہوں چل دی کہ چلو ہاتھی آوا ہے دیکھا جائے. اب اندھے کا ہاتھی دیکھیے, لیکن آئے اندھوے دیکھے. جب آئے ہاتھی کے پاس تو باقی تو راہ نے بیچارے کی دیکھے ہاتھوے سے, تو ایسے ہتھوا دھری. تو ایک اندھاوا ہتھوا دھری تو کے ہاتھے میں یہاں ہاتھی کے سوڑ لا, تو ایسے سہرائش کے بعد چل دی. جان گیا کہ ہاتھی بالکل ڈنڈا میر ہوتا. تو سر کا ہتھیوا ہوا تو کیا اسے سر پر ہاتھ مارس تو سر کے بجائے کان پر پڑا, تو کنوا سہرائش چل دیس. جان گیا کہ ہاتھی ایسے جیسے سوپ دیکھے ہو کہ نہیں جن میں عورتیں پچھورت ہیں. تیسر کا اندھروا ہوا تو ہاتھ لگائے تو کہ ہاتھے میں ہاتھیوا کے پونچھ پڑی گئے. پوچھیوا دیکھے تو چل دیس کہ تو ہاتھی ویسے جیسے کچرا ہو. پچوا ہاتھی پچوا اندھروا ہوا تو ایتے آوت ایسے ہاتھ رکھے تو کہ ہاتھ ہاتھی کے پیٹھ پر پڑی گئے. سو رہے تو ہاتھی بالکل طاقت میں روتے. چلے گئے 5. اب لوگ پوچھے لگے کہا دیکھے تم ہولے ہوئے تو بتائی نا, تو جی کے جیسے لگ رہا ویسے بتائی دی. کوئی بات ہو تو سننے والی زیادہ چیز پیاری, وہ چیز کیا ہے آپ مجھے توجہ نہ کیا کرو. بات کہاں کی کہاں چل رہی تھی. وہ 10-12 مرید گئے خرقان, پیر صاحب کا دروازہ کھٹکھٹائے. پیر صاحب رہے نہیں, پیرانی رہیں. دروازہ کھولیں, مرید لوگ سلام کہیں, پوچھیں حضرت کہاں ہیں. تو چونکہ ان کے مہر ہوا کہیں حضرت ہمارے گھر میں کون حضرت ہیں بھیا. تو سب کہیں ہمارے پیر حضرت سید ابو الحسن خرقانی. انہائی وہ حضرت کب سے ہوئی کہ وہ دجال ہوا وہ کے بقائم پر کیوں کا حضرت کہا تھا. اب مرید لوگ کھڑبڑانے کے انہائی ہم لوگ مرید ہیں, دجال بتاؤ تھا.
پوچھن کہاں ہیں تو کہیں جنگل لکڑی لے گوا ہے بیاوت ہوئی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سید ابوالحسن خرقانی جنگل کے شیر پر بیٹھے لکڑیوں کا بوجھ آگے رکھے اور گھر کی طرف آ رہے تھے۔ بیوی دیکھی تو گھر بند کے لیے کہ ہاوے تو دشمنوا شیر والا علاوہ، اور مرید کہاں چلے جائیں، بیچارے کھڑے رہے۔ جب حضرت آئے شیر سے اترے، لکڑیوں کا بوجھ اتارا، تب اور شیر حضرت کا پیر چوم کر جنگل میں چلا گیا۔ تب مریدوں نے کہا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ کی بیوی آپ کو دجال مکار کہتی ہیں اور آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ شیر آپ کا پیر چوم رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں سنو، میری بیوی ان پڑھ ہے، میرے ماں باپ نے اس سے نکاح کر دیا، تو ان پڑھ ہونے کی وجہ سے بے تکی باتیں مجھے کہتی رہتی ہے، لیکن زندگی گزار دیا میں نے، صبر کر لیا، نہ آج تک کبھی مارا نہ کبھی طلاق کا ارادہ کیا، تو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت عطا فرما دیا۔ یہ مرتبہ جو دیکھ رہے ہو صرف بیوی کی بدتمیزی پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ تو اے لوگو طلاق نہ دیا کرو، صبر کرو، اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ امام حسین کی زندگی سے بھی ہمیں صبر کا سبق ملتا ہے۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، تم مر گئے یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ تو اس لیے صبر کیا کرو۔ عورتیں بڑی نازک ہوتی ہیں، ان کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے، جب ان کا بچپنا ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے روزانہ 10 رحمتیں اللہ گھروں میں نازل کرتا ہے، اور جب یہ جوان ہو کے شوہر کے گھر میں قدم رکھتی ہیں تو ان کے قدموں کی برکت سے شوہر کا گھر مثل جنت بن جاتا، اور یہی جب ماں بن جاتی، ان کی گود میں بچہ ہوتا تو اس کے بچے کی جنت اس کے پیروں کے نیچے ہوتی ہے۔ اس لیے ان پر کبھی ظلم نہ کرو، بلکہ ان کا احسان مانو۔ رسول اللہ نے اپنی بیوی کا احسان مانا ہے تو تم بھی اپنی بیوی کا احسان مانو۔ حضور احسان مانتے تھے۔ حضرت خدیجہ سے سرکار کی 11 بیویاں تھیں، 11 بیویوں میں 10 بیویوں سے کوئی بچے نہیں ہوئے، صرف ایک بیوی سے بچے ہوئے۔ وہ بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ خدیجہ سے 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں اور 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، دوسری شادی حضرت، جب تک خدیجہ زندہ رہے سرکار نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، جبکہ خدیجہ بوڑھی تھی، 40 سال کی خدیجہ تھیں، حضور 25 سال کے تھے۔ 25 سال کی جوانی میں 40 سال کی عورت سے میرے نبی نے پہلا نکاح فرمایا، اور اس کے بعد 25 سال تک خدیجہ میرے نبی کے نکاح میں زندہ رہیں۔ سرکار 50 سال کے ہو گئے، خدیجہ 65 سال کی ہو گئی، تب خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ تو خدیجہ کے بعد سرکار نے دوسری شادی کی۔ ایک دن حضرت عائشہ کے بستر پہ سرکار لیٹے تھے، تو کروٹ بدلتے تو کہتے ہائے میری خدیجہ، ادھر کروٹ بدلتے تو کہتے ہائے میری خدیجہ۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ میرے بستر پہ لیٹے ہیں اور بڑھیا کی یاد کر رہے ہو، ہائے میری خدیجہ۔ تو سرکار نے فرمایا تھا عائشہ میں خدیجہ کو کبھی بھلا نہیں پاؤں گا، خدیجہ کو میں بھلا نہیں سکتا، اس لیے کہ خدیجہ کے میرے اوپر احسان ہے کہ خدیجہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، میں صاحب اولاد ہوا تو خدیجہ کے وسیلے سے ہوا، اس لیے خدیجہ کا میں احسان مانتا ہوں، کبھی خدیجہ کو بھلا نہیں سکتا۔ تو اے لوگو تم یہ نہ سمجھو کہ میں کما کے اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں تو میرا احسان اس پر ہے، نہیں، نبی فرماتے ہیں تمہاری عورت کا احسان تم پر، اس لیے احسان مانو۔ جب نبی نے مانا تو ہم کو تم کو تو بدرجہ اولا ماننا۔ اور حضور کے صحابی حضرت عمر ایک احسان نے کئی احسان گناتے تھے، کہتے تھے بیوی کا پہلا احسان تو یہ ہے کہ بیوی کی وجہ سے ہماری نگاہیں گناہوں سے بچتی، دوسرا احسان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میرا گھر مثل جنت بن جاتا، تیسرا احسان یہ ہے کہ ہمارے نطفے کو اپنے پیٹ میں وہ 9 مہینہ محفوظ رکھتی ہے،
اور چوتھا احسان یہ کہ میرے بیٹے کی وہ پرورش کرتی، اور چھٹا احسان یہ ہے کہ اپنے سینے کا دودھ مفت میں پلاتی۔ کتنا احسان ہے بیوی جی کے گھر میں مہروا کے دودھ نہیں اترتے ہو کہ جو سے پوچھو ڈبہ لاوت لاوت حالت خراب ہے، اور جس کی بیوی مر جاتی اور بچہ چھوٹا رہتا ہے، بتاؤ اس کے لیے کتنی دقت ہوتی ہے۔ آپ 10,000 روپیہ مہینہ کسی عورت کو نوکر رکھو، پھر بھی اس بچے کی اس طرح وہ پرورش نہیں کر سکتی جس طرح ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ اس لیے لوگوں، ہم کو تم کو نبی کریم کی سنتوں کا اللہ تعالی عامل بنا دے۔ آخری سنت اور دیکھو، حضور فرماتے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، سرکار کو 3 چیزیں پسند تھی، خوشبو، عورت، اور تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی کہ جب میرا کوئی امتی نماز پڑھتا ہے تو میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اب بس اسی پہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں، اور اسی پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ عاشق رسول ہو تو آپ کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، اور اگر کہے تو میں عاشق رسول ہوں نماز چھوڑ رہے ہو تو آپ عاشق رسول نہیں، آپ پکے جھوٹے ہو، آپ نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ صرف نعرہ لگانے سے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملے گا کہ نعرہ لگا لو بس، نماز پڑھنی پڑے گی، نماز پڑھو گے تبھی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، تبھی تمہارا عشق رسول مکمل ہوگا۔ اس لیے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کرو، اللہ تعالی ہم کو آپ کو نمازوں کا پابند بنائے، اور ہونے والے نکاح کو اللہ تعالی بابرکت فرمائے۔ اب ارے بڑھواؤ نا، نہیں تو پتہ چلے کہ صبح برات ہے تو یہ کھانا کھوئیں کیوں گئی ہیں۔ اچھا بھیا، بھائی صاحب نے کہا ہے تو 5 منٹ اور رک جاؤ، ناراض تو نہیں ہوں گے آپ لوگ ہیں؟ اب ٹائم ہوتے سب چیز کے، دیکھو زیادہ نہ بولو، نہیں تو یہی ہوئی ایک جگہ اسے بولی طرح جیسے ختم کرے لگے تو اسے ایک صاحب کہیں نہ حضرت اور تو اگل بغل والے اتنا قلعہ ہو کا مارن کہیں تو کا بہت نیک لاگت ہے، بلا لے جا گھرے بیٹھائے کے سن تو نوبت نہ آوے۔ ارے وہی تو بولتے رہنے یار۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جو میں نے کہا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ایک بات یہ بھی یاد رکھو ان کے مکر سے بھی بچتے رہنا، ان کا مکر بہت تگڑا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا قیدکن عظیم، اے عورتوں تمہارا مکر بہت بڑا ہے، عظیم قیدکن عظیم، ملنا تو الگ بات نہیں، تمہارا مکر بہت تگڑا ہے۔ ان کا مکر ایسا ہے کہ بھائی بھائی سے جدا، ماں باپ سے جدا، سبیرے ہوئے تو کہیں آج ہمارے پیٹ کی رات ہے، باسی کھائے لو جاؤ، ہم کھانا نہ بنائیں گے۔ مردوا بیچارہ باسی کھائی چلا جائے گوہوں کاٹے، اس کے بعد اٹھی ہیں تازہ کھانا بنائی ہے، کہیں تک محلم گھوم گھوم پنچایت کری، ہنسی ہیں کھیلی ہیں، اور جہاں شام ہوئی جنیے کہ ہمارے آدمی کے آوے کے ٹائم ہوئے گا ہے، بس منہ کپت نہ پھلائے گھر میں بیٹھ گیا۔ اب وہ آدمی جب لوٹی نہیں رہا ترسا تو نہ ابک ڈھونڈی نہ اماں کا، نہ لڑکا نہ بٹیا، ایتے آوت فوراً پوچھی گڈوا کمی کا ہوئے گی، کہاں ہے گڈوا کمی، لاگت ہے قیامت آئی جاتا ہے بغیر رکے۔ اور جب گھر میں پہنچا تو دیکھے منہ بنائے ہیں بھائی، تو بڑی ہمت سے ہاتھوں لگے کہ کہا بات گڈوا، اتنی زور سے ڈانٹا تھا لیکن وہ غیرت نیا ہوتا نوجوان کا، کہیں کہا بات گڈوا میں کہے گھسا، کہیں سن یا تو اپنے بھائی وگ لے کرو یا ہم کا لے کرو، کہے کہا ہوا، کہیں تو بھائی آج ہم کا بہت گالی دی سے، یا تو بھائی وگ لے کرو ہم کا لے کرو، گالی دی سے لاؤ لاٹھی کہاں ہے۔ اب بتاؤ، دن بھر انسان نے محنت کیا، شام کو آیا تو چڑیلی نے لاٹھی پکڑا دیا، بیوی کے چکر میں بھائی بھائی پہ لاٹھی اٹھا رہا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا
کہ عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے۔ سورہ تغابن میں اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں، ان دشمنوں سے ہوشیار رہنا۔ تو جہاں بیوی کے ساتھ قرآن نے فرمایا اس نے سلوک کرو، وہی قرآن نے بتایا تمہاری دشمن ہیں، ان کا مکر تم کو برباد کر دے گا، ان کے مکر میں کبھی نہ پھنسنا۔ بڑے بڑے پھنس گئے۔ لکھا ہے عورتوں کی حکایات میں کہ ایک مبلغ صاحب صافہ باندھے جات رہے ہیں تبلیغ کریں، راستے میں ایک پیڑ کے نیچے ایک عورت بیٹھی رووت رہے، تو مبلغ صاحب دیکھیں تو ترس آوا کہ ہاں ایک انسان اور باہر پیڑ کے نیچے عورت ساتھ رو رہی، کسی مصیبت میں ہوگی۔ تو گئے بیچارے سلام کہیں میری پیاری بہن کیوں رو رہی؟ کہیں حضرت ہم بہت پریشان ہیں۔ کہیں بتاؤ تو؟ کہیں ہمارا شوہر ایک زمانے سے غائب ہے، لاپتہ ہے، میرے یہاں روزی کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے شہر کے قاضی سے اپیل کیا تھا کہ مجھے دوسرے نکاح کی اجازت دے دو، لیکن شہر کے قاضی صاحب نے کہا نہیں، جب تک تمہارا مرد آ کر کے طلاق نہیں دے گا تب تک تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہو۔ کہا پھر؟ کہا میں بہت پریشان ہوں، روزی کمانے والا کوئی نہیں، نہ آپ سے پیسہ چاہیے نہ کھانا چاہیے، صرف ایک مدد میری کر دو۔ مبلغ صاحب نے کہا بتاؤ؟ کہیں تم ہمارے ساتھ چلو قاضی صاحب کے ساتھ، اور صرف اتنا کہہ دو کہ ہماری بیوی ہے، میں رکھنا نہیں چاہتا ہوں، یہ کہہ کے طلاق دے دو، تو وہ جانے گا کہ مرد ہوئے چھوڑین ہے، تو مجھے اجازت دے دے گا، میں دوسرے سے نکاح کر کے اپنی زندگی گزار لوں گی۔ مبلغ صاحب سوچی نہیں آ رہی تو جھوٹ ہے سراسر، لیکن پھر سوچیں ترو تنک جھوٹ بول دے بے، توبہ کے لیے بعد میں، لیکن یہ کہ بھلا تو ہوئی جی، تو بیچاروں کے بھلائی کے لیے پہنچ گئے ہوا قاضی صاحب کے سامنے۔ اب دونوں ملا کھڑے، تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ تو مبلغ صاحب کہتے ہیں میری بیوی ہے۔ کہا پھر؟ کہا بہت کمینی، بہت نالائق، بہت اٹھائی گیری نے، میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو اس سے پوچھیں تو کہیں ٹھیک ہے سر، جب نہیں رکھنا چاہتے تو طلاق دے دیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا بھائی تمہاری مرضی۔ تو مبلغ صاحب پھٹافٹ 3 طلاق دے دی، اور 3 طلاق دے کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ تو عورتیہ کہا تھے قاضی صاحب سے کہ قاضی صاحب انہوں نے مجھے طلاق دے دیا، میں نالائق تھی، کمینی تھی، ان کے لائق نہیں تھی، طلاق دے دیا، کوئی بات نہیں، لیکن 25,000 روپیہ جو مہر بندھا رہا ہوں مہر تو دے دیں۔ قاضی صاحب نے ادھر لوٹ، اس کا مہر دے 25,000۔ آپ مبلغ صاحب بیچارے حیبت میں کہیں اللہ یوں کہا گئی وہ تو کہ لگ آنکھیں ماریں، کہیں کہا بات، کہیں کوئی بات نہیں، جب ہم کمینی نن اٹھائی گیری نن تمہارے لائق نہیں ہیں، چھوڑ دیو تو ہمارا مہر تو 25,000 دے دو۔ تو مبلغ صاحب کہتے سوچ لو قاعدے سے، کہیں بہت سوچا آتے دن۔ آپ مبلغ صاحب سوچا تھے اگر کہیں تھے جھوٹ ہے تو 420 میں بند ہوئی، تب 2 گھنٹہ کے مہلت مانگی قاضی صاحب سے۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، 2 گھنٹے کے بعد آؤ لے کے گئے۔ بیچارے جو بگاہ کھاڑ زمین رہے بیچی نوچین، بیچ کے 25,000 روپیہ لے کے گئے، جب دین تب جان چھٹی۔ تو قرآن جو کہتا ہے اِنَّ کَیدُکُنَّ عَظِیمٌ، یہ کہ بے شک ان کا مکر بہت بڑا ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک تو کرو، لیکن ان کے مکر میں کبھی نہ آنا۔ دیکھے تو بہت سی آئی ہیں اور بیاہ ہوئے کہ جب رخصت ہوئے کہ سسرال پہنچیے آنکھیں کاٹ دیں، آپ کا اٹھائی لے کے جی ہیں اسپتال میں، سوئی پر سوئی آنکھیں کڑی، بیماری ہوئے تب تو آنکھیں جھک جائیں، اور جیسے ان کا لاد کے نैہر پہنچاؤ بٹن ٹن۔ قرآن کہتا ہے ان کے مکر سے ہوشیار رہو اور ان پر احسان کرو۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو رحمت للعالمین کا امتی بنایا ہے، ماں باپ پر بھی رحم کرو، رشتہ داروں پر بھی رحم کرو۔ حضور فرماتے من اراد احدکم، تم میں کا جو چاہتا ہو ان یبسط لہ رزقہ وعمرہ، تم میں کا جو چاہتا ہو کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے اور اس کی زندگی بڑھا دی جائے، فلیصل رحمہ، تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، لوگوں پر رحم کرو، اللہ روزی بھی بڑھائے گا، اللہ زندگی بھی بڑھائے گا۔ صلہ رحمی کرو، اور صلہ رحمی میں ہندو مسلم نہ دیکھو، چاہے کوئی ہندو ہو چاہے کوئی مسلمان ہو، تم رحم کرو اللہ کے بندوں پر تو اللہ تمہاری روزی بھی بڑھائے گا، تمہاری عمر بھی بڑھائے گا۔ انسانیت اپنے اندر پیدا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو نبی کا امتی بنایا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اپنے نبی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھیں۔